اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین نہوا عن النجوی۔ ناظرین گرامی، آج ہم نے 28ویں پارے سے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے دشمن کے آلۂ کار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو یعنی چھپے ہوئے دشمنوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں اسلام کے خلاف سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ وہ پھر بھی وہی کام کرتے ہیں جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور وہ گناہ، ظلم، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی خفیہ میٹنگ کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اتنے شاندار طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے بھی آپ کو سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر یہ برحق نبی ہے تو اسے پتہ کیوں نہیں چل جاتا، یعنی اللہ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب نازل کیوں نہیں کرتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ پڑے رہیں گے اور اس کی تپش اٹھائیں گے، سو وہ کیا برا ٹھکانہ ہوگا۔ دیکھیں عزیزان گرامی، روایات میں آیا ہے کہ المؤمن کیس، مؤمن ہوشیار ہوتا ہے، کبھی ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ قرآن کریم نے جا بجا مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے دشمنوں کا ذکر کیا ہے۔ انہی منافقین کے بارے میں مختلف آیات موجود ہیں، اور ہم اپنی زبان میں انہیں کالی بھیڑیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ دیکھ لیجئے، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، تقریباً تمام ہی سوروں کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ بالخصوص سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 میں ان کو باقاعدہ رسوا کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ۔ اور منافقین میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنین میں تفرقہ ڈالیں، اور ان لوگوں کے لیے پناہ گاہ بنائے جو پہلے خدا اور رسول سے جنگ کر چکے ہیں۔ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ بھلائی کے سوائے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو منافقین کی کئی ساری نشانیاں ان آیات کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ دین کے نام پر اپنا ایک الگ ادارہ بنا لیں گے۔ دوسری بات یہ کہ مومنین میں تفرقہ ڈالیں گے اور آپس میں لڑائیں گے۔ تیسری بات یہ کہ اسلام سے مار کھائے ہوئے جو لوگ ہیں انہیں ہی پناہ دیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ قسمیں بھی کھائیں گے اور چرب زبانی سے کام لیں گے۔ قرآن کریم میں کافروں کے نام پر سورہ موجود ہے، سورہ کافرون کے نام سے، سورہ منافقین بھی موجود ہے سورہ منافقین کے نام سے، لیکن آپ محسوس کیجئے گا کہ سورہ منافقین کی سائز کتنی زیادہ ہے سورہ کافرون کے سائز کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتنا حساس مسئلہ ہے، اور سورہ منافقون کے اندر بھی ان کو آشار کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ لوگ آپ کے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خدا بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر رکھا ہے، بس اس طرح وہ خود اللہ کے راہ میں رکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں۔ بے شک بہت برا وہ کام ہے جو وہی کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ پہلے بظاہر ایمان لے کر آئے، پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر گویا مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم اور ان کے قد و قامت آپ کو اچھے لگیں گے، اور اگر وہ بات کریں گے تو آپ ان کی بات توجہ سے سنیں گے، مگر وہ عقل اور ایمان سے خالی ہیں، گویا کھوکھلی لکڑیاں ہیں جو دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی ہیں۔ وہ ہر چیخ کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، اور اصلی دشمن ہے یہ آپ کے۔ ان سے بچے رہیے، اللہ ان کو غارت کرے، یہ کہاں الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ یہاں تک بات لانے کے بعد ہم ایک اہم اور نقطے کی طرف اشارہ کریں گے کہ آیت اللہ خامنائی نے بیان فرمایا کہ دیکھیں آج جو دشمن ہے وہ فزیکلی ہمارے درمیان شاید داخل نہ ہو پائے، لیکن آج انٹرنیٹ اور موبائل کا دور ہے، لہٰذا سوشل میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اندر داخل ہو جائے اور نفوذ پیدا کرے۔ پہلے کے زمانے میں جو سوشل میڈیا تھا اور آج کے دور میں جو سوشل میڈیا ہے وہ زمین و آسمان کا اس میں فرق آ گیا ہے۔ آج تقریباً جتنی انفارمیشن ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پینیٹریٹ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس محاذ پر بھی اپنے دشمنوں کو پہچاننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری صفوں کے اندر دشمن شامل تو نہیں ہو گئے ہیں، اور اگر ان کا پتہ چلتا ہے تو انہیں آشکار کر کے رسوا کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسابقہ قرآنی دعوت۔ محترم ناظرین، مسابقہ قرآنی دعوت میں شرکت کے لیے ان سوالوں کے جوابات دیجیے۔ 28ویں حصے کا سوال کچھ اس طرح ہے: سورہ منافقون کے مطابق کون سی چیز منافقین کی علامات میں سے ہے؟ الف فسق و فجور، ب مومنین کا بائیکاٹ کرنے کے لیے کوشاں رہنا، جیم دونوں۔
کل دوپہر 12 بجے تک ایرانی وقت کے مطابق الف بے جیم میں سے صحیح آپشن کو اس واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے اس ویب سائٹ پر رجوع کیجیے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر 10 شرکاء کو قرآن اندازی کے ذریعے انعامات سے نوازا جائے گا۔